مجھے یہ بتائیں، مجھے تھوڑی سی دلچسپی ہوئی کیونکہ میرا جو ہے کتاب کا کوئی نام لیں تو تھوڑی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. 40,000 احادیث میں آپ نے ایک ایسا مجموعہ تیار کر رہے ہیں جو چھاپ رہے ہیں جس میں تمام ضروری احادیث اور صحیح احادیث، متفق علیہ احادیث وہ ہوں گی یا یہ کسی اور کانٹیکسٹ میں؟ جی ہم لوگوں نے جو 40,000 بہت بڑا نمبر ہے. جی ہم نے جو کام کیا ہے، حدیثیں تو اس سے بھی زیادہ ہیں، بہت زیادہ ابھی تو ہے. ہمارا کام مکمل بھی نہیں ہوا، پہلی جلد آ رہی ہے اس کام کی. ہم نے یہ کام کیا ہے کہ ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، اس موضوع سے متعلق جتنی صحیح اور حسن درجے کی احادیث ہیں ان سب کو جمع کرتے ہیں اور ان کو دوبارہ سے ہسٹری میں جا کر جوڑتے ہیں. ہسٹری میں جا کر جوڑتے ہیں سے کیا مراد؟ ہسٹری میں جا کے جوڑتے ہیں، کانٹیکسٹ لکھیں گے ہر حدیث کے ساتھ؟ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک موضوع کی ایک ایونٹ کی 10 رپورٹنگز آ گئی. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بات کہی، 10 لوگ بیٹھے ہیں، 10 لوگ جا کے اپنی اپنی انٹرپریٹیشنز کر رہے ہیں. ہم ان 10 لوگوں کی رپورٹنگ کو وہاں پر جا کے پہلے یہ کوالیفائی کریں گے کہ ایک ہی ایونٹ کی رپورٹنگ ہے. وہ کوالیفیکیشن کیسے ہوتی ہے؟ وہ راویوں کی چین سے ہوتی ہے، وہ ایونٹ کی ڈیٹیل سے ہوتی ہے. سارے صحابی بتا رہے ہیں بھائی مکہ میں بیٹھے تھے، حج کا موسم گزر چکا تھا، تب رسول اللہ نے فرمایا، میں بھی وہاں موجود تھا. دوسرا کہہ رہا ہے میں بھی حج کے بعد وہاں موجود تھا. پتہ چلتا ہے ایونٹ ایک ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں جن سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ ایونٹ وہی ہے. جب وہ ایک ہی ایونٹ ہوتا ہے تو سب کی رپورٹنگز کو جمع کرتے ہیں جس سے ایک پوری پکچر بنتی ہے، اس سے کانٹیکٹ سامنے آتا ہے. اس سے مثال کے طور اب آپ نے میرے مثال دیتا ہوں، آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، رسول اللہ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا. مولوی صاحب یہ پڑھتے ہیں جمعے کی مسجد میں اعلان کرتے ہوئے، یہ پینٹیں پہنی ہوئی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، کہتے ہیں نا. اب ہم کیا کرتے ہیں، پوری یہ روایت ہے کہاں، کسی نے اتنا سا جملہ نقل کر دیا، اصل روایت کیا ہے، پوری روایت کیا ہے، کہاں پر سب سے پہلے آئی، سب مل کے کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، اس کو دوبارہ سے جا کر ڈسکور حدیث کی کتابوں میں ڈسکور کرتے ہیں اور پھر اس سے ایک پورا کا پورا ٹیکسٹ انسرشنز کر کے بناتے ہیں. جب آپ ایک روایت پڑھتے ہیں تو گویا آپ 70-80 روایتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو اسی روایت کو آپ دیکھیں، اگر آپ اس کا کانٹیکسٹ جانیں گے تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے، اس کو کفار کی پینٹوں پہ اور ٹائیوں پہ لگا کے کا مشابہت نہیں کر سکتے. لیکن دیکھیں آپ جو 40,000 احادیث جمع کر رہے ہیں، ان کو چھاپ رہے ہیں، تو ایسا نہیں آپ کو لگ رہا کہ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ کیا آپ اسلام کو ری انوینٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، اسلام تو حدیث کا نام ہی نہیں ہے. اسلام تو نام ہے قرآن و سنت کا. حدیث تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگوں نے اپنے انیشیٹو پر کچھ باتیں بیان کی ہیں. اسلام حدیث کی تشریح کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. کوئی ایک مثال بتائیں جو حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. مطلب نماز پڑھنے والی بات؟ نماز تو میں نے حدیث سے کبھی لی نہیں، نماز تو اجماع اور تواتر سے. طریقہ اس کا طریقہ بھی آپ نے طریقہ جو ہے مسجد میں جا کر سیکھا ہے، حدیث کی کتاب پڑھ کے سیکھا ہے؟ میں نے تو اپنے والدین سے سیکھا. تو والدین نے کہاں سے سیکھا؟ حدیث پڑھ کے سیکھا ہے. والدین نے اجماع سے سیکھا. اجماع اور تواتر پریکٹیکل کنسنسس ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز روایت میں نہیں ہوتی، لکھی ہوئی چیز نہیں ہے. نماز رسول اللہ سے پہلے بھی لوگ لیکن پڑھ اگر لیتے اس میں اختلاف ہوگا نماز پڑھنے میں یا زکوٰۃ دینے میں، کوئی ایک اختلاف بتائیں. دو فرقے مختلف طریقے سے نماز پڑھتے وہ ہیں. دونوں کی اجازت رسول اللہ نے دی ہوئی ہے. کہاں؟ سنت میں اسی طرح سے نقل ہوئی ہے. سنت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ سنت لکھی ہوئی نہیں ہے، سنت عمل سے آتی ہے. وہ کہیں تو محفوظ ہوگی نا، کہ آج تک تو نہیں اس طرح آج تک زبانی عمل تو نہیں، اور اب تو لکھی ہوئی ہے. نہیں وہ تو لکھ بھی لی لوگوں نے، لکھنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں. اس کو آپ حدیث نہیں کہیں گے؟ نہیں، حدیث لکھی ہوئی کو ہم حدیث کہیں گے. حدیث کے اندر سنت کا بیان بھی، سنت انیشیٹ نہیں. رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے بھائی، رسول اللہ نے 2 صحابیوں کو بلا کر کان میں ہی نہیں کہا آج میں تمہیں نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں. رسول اللہ نے ایک لمبے عرصے تک ہزاروں لوگوں کے درمیان نماز پڑھی ہے. وہ پریکٹیکل چیز ہے. ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، اس کے بعد جھکنا کیسے ہے، کبھی ہاتھ باندھے ہیں کبھی ہاتھ نہیں باندھے. یہ جو اختلافات آپ کو نظر آتے ہیں یہ ان معاملات میں اس میں خود رسول اللہ نے اختیار دیا. یہ اختلاف ہے نہیں ہمارے نزدیک. نماز پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں، پوری دنیا میں کوئی اختلاف نہیں. یہ وہ معاملات ہیں جن میں آپ کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے. کوئی ایک فرقہ بتائیں جو اللہ اکبر نہ کرتا ہو، جو سجدے نہ کرتا ہو. جو اختلاف نظر آتے ہیں وہ اختیاری معاملات کے اندر ہیں. تو یہ کوئی نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پڑھ رہے تھے، قرآن کے آنے سے پہلے پڑھ رہے تھے. نماز تو تمام انبیاء پڑھتے چلے آئے ہیں. نماز کے اندر کچھ چیزوں کی تبدیلی کی گئی، وہ رسول اللہ نے عمل کے ذریعے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ حدیث کے بغیر صرف قرآن سے بھی اسلام مکمل ہے؟ حدیث ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے رسول اللہ کے علم کا. حدیث کے اندر اگر اللہ کے پیغمبر کا کوئی، لیکن یہ نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. پورا قرآن مجید کو پڑھ جائیں آپ، پوری کی پوری سنت کو پڑھ جائیں آپ. حدیث اگر نہ ہو، حدیث تو لوگوں نے پہنچائی ہے بھائی. میرا سوال ہے یہ کہ اگر حدیث نہ ہو اس کا تو کیا قرآن پاک مکمل ہے؟ 2 ٹوک جواب ہے. حدیث نہ ہو تب بھی دین پورا کا پورا، پورے اسرار، پورے زور، پورے ایذان، پورے ایقان سے کہتا ہوں، پورا کا پورا دین مکمل ہے، مکمل ہے، مکمل ہے. صحیح. تو جو آپ 40,000 احادیث جمع
کر رہے ہیں، صرف مجھے ایک جملے میں اگر آپ بتائیں کہ اس سے امت کو کیا فائدہ ہوگا جو امت کو پہلے یہ نہیں فائدہ ہو رہا؟ ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے لوگوں نے جو باتیں بیان کی ہیں ان کو ہم قرآن کی روشنی میں رکھ کے بتا رہے ہیں. پیغمبر نے جو باتیں بیان کی اس کی نوعیت کیا ہے. جس وقت قرآن کا کوئی پرنسپل آیا ہے، کوئی پروٹوکول، کوئی پیرامیٹر آیا ہے، پیغمبر نے اس کو اپلائی کیا اپنی زندگی میں، لوگوں کو نصیحت کی ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو، قرآن نے کہا 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع مت کرو، اس سے ان کی جو حرمت کا تعلق ہے وہ خراب ہوتا ہے. تو ہر حکم کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے. پیغمبر کیا کرتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس ریزن کو اٹھاتا ہے اور اس ریزن کو سامنے رکھ کے جو نئی صورتحال سامنے آتی ہے اس پہ اپلائی کرتا ہے. قرآن نے کہا جنگ کے موقع پہ نماز جمع کر لو، ٹھیک ہے، پیغمبر نے عام سفروں میں بھی جمع کر لی. لوگوں نے پوچھا کیوں کیا رسول اللہ؟ یہ سب حدیث میں آتا ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی روایت ہے. وہ علم قرآن کی شرح و وضاحت، قرآن کی اپلیکیشن پہ مبنی ہے. اس کو الگ کر دیں تو قرآن تو اپنی جگہ پر دین ویسی رہے گا، اس کو لے لیں تو دین پر انڈرسٹینڈنگ کیسے کرنی ہے، دین پر عمل کیسے کرنا ہے. پیغمبر خود دین کا سب سے بڑا عالم ہے، پہلا عالم ہے دین کا، سب سے بڑا عالم. وہ اجتہاد کرتا ہے، وہ کئی چیزوں کو اپلائی کرتا ہے، کہیں وہ اپنی انسانی حیثیت میں کوئی معاملات کر رہا ہوتا ہے. حدیث اس سب کا ذخیرہ ہے. خود دین کے احکامات کو کیسے عمل میں لے کر آنا ہے، خوبصورتی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، یہ سب ہسٹری سے ملتا ہے. اس کو کچھ بھی نہ ہو اس میں سے، آپ پورا کا پورا قرآن پڑھیں، سنت کے ٹریڈیشن لے لیں، آپ دین پہ عمل کریں گے. یہ علم کی ضرورت ہے. سنت کی ضرورت تو پھر بھی پڑ گئی نا، قرآن پاک سے آپ کو باہر تو آنا پڑ گیا. سنت حدیث میں نہیں ہے. نہیں حدیث بے شک نہیں، لیکن آپ نے جو اس طرح کہا ہے کہ صرف قرآن کافی ہے، قرآن کافی تو نہ ہوا. قرآن جو بات کر رہا ہے، سنت قرآن کے حکم ہی کی تعمیل ہے. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، نماز کہاں پائی جاتی؟ قرآن پیغمبر کو یہ کہتا ہے، خود پیغمبر کہ اس کے ساتھ آپ کو کچھ اور بھی چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. جو کچھ اور آپ ہسٹری میں لے کے جا رہے ہیں وہ نہیں چاہیے.